اس کے بعد اگلی بات، میت کو قبر میں داخل کیسے کریں؟ ویسے تو میں نے ایک بار پہلے بھی بتایا تھا، لیکن آج تک میں نے عمل نہیں دیکھا اس پہ۔ ہم سن لیتے ہیں بات کو، پھر اس پہ عمل نہیں کرتے۔ حدیث میں جیسا کہ ہے کہ میت کو قبر کے جو پاؤں ہیں، جو اس والی سائڈ ہے جس طرف سے پاؤں ہوتے ہیں، ادھر چارپائی رکھی جائے۔ یہ مثال کے طور پہ قبر ہے، یہ سار والی سائڈ ہے، یہ پاؤں والی ہے، ادھر چارپائی ہونی چاہیے۔ ادھر سے اٹھائیں اور پاؤں کی طرف سے جو قبر کے پاؤں آتے ہیں جس طرف، اس طرف سے پہلے اس کا سر داخل کیا جائے۔ یہ حدیث ابو داؤد کے اندر، جس کے اندر یہ وضاحت ہے، ادخل المیت من قبل رجل القبر وقال هذا من السنہ، کہ میت کو قبر کے پاؤں کی طرف سے داخل کرنا چاہیے، قبر کے پاؤں ہوں اور میت کا سر ہو، اس طرح سے اس کو داخل کرنا چاہیے۔ اور فرمایا هذا من السنہ، یہ سنت میں سے ہے، اور یہ ابو داؤد کے اندر حدیث موجود ہے۔ اللہ سے دعا کہ اللہ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم کیا کرتے ہیں، یہ قبر ہے، یہاں پہ چارپائی رکھی، یہاں سے اٹھایا اور اندر رکھ دیا، یہ آسان لگتا ہے تو اس لیے ہم ایسا کر لیتے ہیں، جبکہ سنت کیا ہے، اس طرف سے میت کو لایا جائے۔ عمل کریں گے نا اس پہ انشاءاللہ۔ تو اس کے بعد اگلی بات، میت کو اتارتے وقت جو لوگ 2 یا 3 لوگ میت کو قبر کے اندر رکھ رہے ہیں، انہیں یہ دعا پڑھنی چاہیے، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، یا دوسرے الفاظ ہیں بسم اللہ وعلی سنت رسول اللہ، یہ الفاظ پڑھنے چاہیے جو بھی 3 یا 4 لوگ اس کو اس کے اندر رکھ رہے ہیں۔ پھر اس کو رکھنے کے بعد ہم اس کا چہرہ قبلہ کی طرف کرتے ہیں، تو یہ سنت ہے، لیکن پورا جسم قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ ہم صرف چہرہ کرتے ہیں، اس کا چہرہ اس طرف، باقی جسم اس کا بالکل سیدھا جیسے آدمی لیٹا ہوتا ہے، یہ بھی طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ پورا جسم اس کا قبلے کی طرف ہونا چاہیے، ایسے ہونا چاہیے ٹیڑھا، یا تو جو نیچے والی جگہ ہے جس کے اوپر اس کو لٹایا ہے، وہی ایسے ٹیڑھی کر کے اس کو ترچھی طریقے سے اس کو کاٹا جائے، تاکہ میت آئے تو اس کے اوپر ایسے ہی لیٹ جائے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو یہ اس طرح والی جو دیوار ہے اس کے ساتھ اس کو لگا کے اس کا سارا رخ پورے جسم کا اس طرف کرنا چاہیے۔ اگر یہ بھی نہیں ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ اس کے پیچھے پتھر رکھ دو، لیکن اس کا پورا رخ جو ہے وہ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے۔ ہم اس بات کو نہیں سمجھتے، ہم صرف چہرہ کر دیتے ہیں۔ تو بہرحال آج کے بعد کوشش کریں کہ سنت کے مطابق عمل ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد اگلی بات ایک اور بھی ہے کہ جو میت کو قبر میں اتار رہا ہے، اس کے بارے میں ایک حکم ہے کہ ایسا انسان، یہ مسئلے کی بات ہے، نہ ہنسنے کی بات ہے، نہ کوئی شرمانے والی بات ہے، ایسا انسان جس نے رات میاں بیوی آپس میں اس نے ملے ہوں، تو وہ آدمی قبر کے اندر نہ اترے، یہ اللہ کے نبی نے منع کیا اس بات سے۔ اور بخاری کے اندر حدیث ہے کہ اللہ کے نبی کی بیٹی فوت ہوئی، آپ وہاں پر موجود تھے، جب ان کا جنازہ لایا گیا تو آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی ایسا ہے جس نے رات کو اپنی بیوی کے ساتھ قربت حاصل نہیں کی؟ تو سارے خاموش تھے۔ سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا جی میں نے نہیں کی۔ آپ نے فرمایا قبر کے اندر اتر اور میت کو اس کے اندر اتار۔ تو اس سے 2 مسئلے سامنے آئے، ایک تو ایسا آدمی جو رات کو اپنی بیوی سے ملا ہو وہ قبر کے اندر نہ جائے۔ دوسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ میت چاہے غیر محرم عورت ہو، اس کو قبر کے اندر رکھنے کے لیے غیر محرم اگر ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور غیر محرم کی میت کو کندھے دینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، جو کہ ہمارے ہاں بہت بڑا حرج سمجھا جاتا ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ بہت ساری ایسی دلیلیں ہیں، ایک تو یہ حدیث ہی دلیل ہے جو ابھی سنا رہا ہوں، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو غیر محرم کندھا بھی دے سکتا ہے، اگر کوئی ضرورت پڑ جائے تو اس کو قبر میں بھی اتار سکتا ہے، محرم ہو تو اچھی بات ہے، اگر نہ ہو تو پھر اتارا جا سکتا ہے۔ آپ دیکھیں جن علاقوں میں سیلاب ہے اور وہاں پہ قبریں بنائی جاتی ہیں، 2 2 3 3 4 4 کو دفنایا جاتا ہے، یہ جائز ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ 2 4 5 10 کٹھے ایک ہی قبر کھود کے اس کے اندر دفنا دیا جائے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن وہاں پہ محرم اور غیر محرم کہاں سے ڈھونڈیں گے؟ سارے کوئی ڈوب گیا، کوئی پتہ نہیں چل رہا تو کیا کریں گے؟ تو ہاں اس سے پتہ یہ چلا کہ غیر محرم قبر میں بھی اتار سکتا ہے اور میت کو کندھا بھی دے سکتا ہے، چارپائی کو، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔